سائیکولوجیکل ڈیزائرس یا نیڈس تھیں جو آپ سب کو یہاں تک لے کر آئیں کہ آپ جو ہے نا میڈیکل اسٹوڈنٹس بنے اور اس کے بعد آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنے اور اس کے بعد آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ بنے. تو اگین ہم شروع کریں گے کہ وہ کون سی سائیکولوجیکل ڈرائیوز ہیں یا فورسز ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ زندگی میں ہر وقت آگے بڑھتا رہے اور اپنے گولز کو اچیو کرے. تو جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی یا بات کرتے ہیں میڈیکل ایجوکیشن کی تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں وہ جی بات کریں کوئی جاتے ہیں جہاں سے ہم یہ جو مضمون ہے بیہیویئر سائنسز سے آگے چل کر جو کلینکل سبجیکٹ ہے سائیکیٹری کا اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جی once I complete then you raise the hand. تو ایک ادارہ ہے جس کو سر قواسی جہانگیر انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کہتے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس خطے میں جہاں پر آپ لوگ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں وہاں پر جو مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, مگر جو اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب جب ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے, جب ہم اس کو مختلف زبانوں میں دیکھتے ہیں تو جب ہم اردو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ایک میننگس آتی ہیں کسی کام کو کرنے سے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش. جیسے سندھی میں ॻाल्हाईंदासीं त इंसान जे अंदरि हिकिड़ो लाड़ो मौजूदु हुजे थो, कंहिं ख़ासि हिकिड़े इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल, कंहिं तरफ़ माइल थियणु, अमल में रहणु, तहरीक में रहणु, जंहिंमां मुतहरिक लफ़्ज़ निकिरे थो या कंहिंखे तरगीब ॾियणु. त मोटिवेशन हिकिड़ो अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको इलाही कॉमनली जेको आहे उहो यूज़ थिए थो असांजी सोसाइटी में. असां हर वक़्तु चऊं था ठीकु आहे मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन. कैन वी अंडरस्टैंड दिस टर्म in terms of the psychological perspective of this term motivation. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس کے کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں موٹیویشن کے, وہ ہماری زندگی میں کس طرح جو ہے یہ ہمیں ایک ڈرائیو فورس کے طور پر ہمیں بہت آگے لے کر جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ مسلسل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری آواز آپ لوگوں تک صاف آ رہی ہے تو یو کین رائٹ ڈاؤن, آپ لکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لکھ کر بتائیں. فی الحال مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی جب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں موٹیویشن کی, اٹس the process of arousing the action. جب آپ ایک دفعہ اراؤزل آ جاتا ہے, آپ ایکشن میں چلے جاتے ہیں تو اس کو سسٹین دا ایکٹیویٹی, دیٹ ایکٹیویٹی, اس ایکٹیویٹی کو سسٹین کرنے کا جو پروسیس ہے اٹ از کالڈ motivation and it is regulating the pattern of activity. یہ ایک ڈیفینیشن ہے. اور motivation refers to all the state within a person or animal that drives behavior towards some goals. اب اس میں تو کچھ بیسک انسٹنکٹس ہیں کہ آپ اس زندگی میں جب آتے ہیں تو آپ کی بایولوجیکل ڈرائیوز ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو. تو اگر اس ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیں, موٹیویشن از اے پروسیس آف اراؤزنگ دا ایکشن and then sustaining that action or activity in process and regulating the pattern of activity. Motivation refers to the state within a person or animal that drives behavior towards some goal, جس کو ہم goal directed behavior بھی کہتے ہیں. موٹیویشن کے جو مختلف ایریاز ہو سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ریزن فار پیپلز ایکشن. ہمارا جو بھی ہم ایکٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری کچھ ڈیزائرس ہوتی ہیں, کچھ نیڈس ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے سلائیڈ میں دکھایا کہ ایک خواب ہوتا ہے, ڈریم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ کون سی چیز ہے, کون سے عوامل ہیں اور کون سا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ایک اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کالج میں میڈیکل یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو کر آ جاتا ہے بیکاز آف ہز اور ہر ہارڈ ورک, اور ادر اینڈ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے تو وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو اگین میں آپ لوگوں کو جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز یہاں نہیں رکے گی, یہ لائف لانگ پروسیس ہے موٹیویشن کا. اس کے گولز تو چینج ہوتے رہیں گے مگر پروسیس سیم رہے گا. تو اس پروسیس کو ہمیشہ متحرک رکھنا, ہمیشہ اس کو جو ہے نا جاری رکھنا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو نہ صرف میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں, مگر آپ کی جو ڈے ٹو ڈے کی لائف ہے
جس میں خاص طور پر آپ کا MBBS اور اس کے آگے کے جو گولس ہیں تو اس کو بھی اس میں آپ انکلوڈ کر لیں. موٹیویشن از آلسو ونس ڈائریکشن اور بیہیویئر اور واٹ کازز پرسن وانٹ ٹو ریپیٹ دا بیہیویئر. جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایکچولی بیہیویئر ہے کیا. بیہیویئر از اے ٹوٹل سم آف آور ایکشنز, our thinking, our emotions. اب میڈیا, سوشل میڈیا, اس میں بہت سارے ٹاپکس اور اس میں کافی ساری ایسی چیزیں جو ینگسٹرس کو ٹرینڈ کے طور پر جو ہے نا انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں, تو وہاں پر موٹیویشنل اسپیکر کی بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں, وہ ان کو لائف گائیڈ یا کوچ کہتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں, آپ کی کوچنگ کرتے ہیں اور آپ کی اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو باہر لے کر آتے ہیں. تو ایکچولی ہر انسان اس کے اندر بہت سارے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز موجود ہوتے ہیں. اب وہ ان سے کس طرح کام لیتا ہے اور وہ کس طرح ایک جو ہے نا وہ کامیاب کارگر انسان بن سکتا ہے سوسائٹی میں. An individual's motivation may be inspired by others or events. کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں, ہم اس لیے زندگی میں یہ گول حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خواہش تھی میرے والدین کی, یا وہ مجھے اس طرح دیکھنا چاہتے تھے, یا میرے بڑے بہن بڑے بھائی کی یہ خواہش تھی, یا لیون کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ سب کچھ کر لوں. تو کبھی کبھی وہ ساری چیزیں وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, یا وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے جو سوشل کلاس یا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ موجود ہے کہ ایک انسان تنگ آ جاتا ہے, ایک انسان بالکل جو ہے نا تکلیف میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں مجھے اپنے حالات ہر حال میں تبدیل کر دیں. پھر وہ باہر کا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, سوشل فیکٹرز ہیں, کلاس کانفلکٹ ہے, اس سب کا جو ہے نا وہ باہر آنا چاہتا ہے. تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرے زندگی میں کہ وہ سب کچھ اچیو کر لے. تو اٹ may come from within the individual, جس کو ہم انٹرنل موٹیویشن کہتے ہیں یا انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ اندر کی بات, اس کی دل کی بات ہوتی ہے, اس کی ذاتی خواہش ہوتی ہے, اور کبھی کبھی وہ جو ہے وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو جو باہر کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. مختلف تھیوریز ہیں. ایک تھیوریز جس کو ہم ڈرائیو تھیوریز کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے انسینٹو تھیوریز, اور ایک میسلو کا کانسیپٹ ہے ہیومن موٹیویشن کا. کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بیہیویئرل سائنسز ہیں وہ نہ صرف میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں, مگر یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ سوشل سائنسز کا انٹیگرل پارٹ ہے. سوشل سائنسز بیسیکلی ہماری سوسائٹی کو سمجھنے کے بہت سارے جو مضامین ہیں. اس میں ہم کس طرح, اس میں سائیکولوجی, سوشولوجی, اینتھروپولوجی, ہسٹری, یہ سب آ جاتے ہیں. تو اس میں جب ہم جاتے ہیں, خاص طور پر سوشل پرسپیکٹو میں جب ہم جاتے ہیں یا بایولوجیکل پرسپیکٹو میں جاتے ہیں, تو ہمیں موٹی جو تھیوریز ہیں وہ ضرور آنی چاہیے. جیسے آپ کے امتحان میں ایک سوال آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ڈاؤن دا بیسک کانسیپٹ آف دا موٹیویشن اینڈ بیسک تھیوریز آف دا موٹیویشن. تو آپ کو یہ سوال اگر 5 یا 10 نمبرز کا آتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ والی سلائڈ ضرور ریکال ہونی چاہیے. اچھا, اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ڈرائیو تھیوری کی, this theory might be described as push theory or motivation. Here the behavior is pushed towards the goal by driving states within a person. When an internal drive state is aroused, the individual is pushed to engage in a behavior which will lead to a goal that reduce the intensity of the drive state. وہ سارے انسان جو دن رات محنت کرتے ہیں, لائبریریز میں بیٹھے رہتے ہیں, یا اور طرح کے مشینز کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا وہ مزدور جو ہوتا ہے, وہ آپ دیکھیں گے خاص جو ہے نا دن کے حصے میں بھی جب لوگ آرام کر رہے تھے تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیا وہ اس کی نیڈس ہیں, کیا وہ اس کی ڈرائیوز ہیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. تو جو ڈرائیو تھیوریز ہیں بیسیکلی مائٹ بی ڈسکس پش تھیوریز. وہ کون سی چیزیں جو ہمیں پش کرتی ہیں ٹو یا موٹیویٹ کرتی ہیں ٹورڈس اچیو اے گول. تو وہ کیا ہے ڈرائیونگ. اب اس کو ہمیں تھوڑا سائیکولوجیکل میننگ پر دینا پڑے گا کہ جو ڈرائیو تھیوریز ہیں بیسیکلی یہ ود ان دا انڈیویجول ہے. اب موٹیویشن کس طرح ہوتی ہے؟ پہلے سب سے پہلے ڈرائیونگ اسٹیٹ ہونی چاہیے ہمارے اندر ایک فورس ہونی چاہیے جو ہمیں آگے لے کر جائے. گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر انیشیٹڈ بائی ڈرائیونگ اسٹیٹ. اب جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ڈرائیونگ اسٹیٹ ہے. when this attainment of an appropriate goal, جب آپ کوئی مقصد حاصل کر لیتے ہیں, جیسے پہلے آپ کا مقصد تھا کہ میں انٹری ٹیسٹ پاس کر لوں, میڈیکل میں آ جاؤں, پھر آپ کا مقصد ہوگا کہ میں MBBS کر لوں, پارٹ 1 کر لوں, یا فارن کی جو کوالیفیکیشن اس میں چلا جاؤں. تو آپ کے گولس ایک اپروپریٹ ٹائم پر جب وہ اچیو ہو جائیں گے, اٹینمنٹ ہو جائے گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا, ریڈیوس ہو جائے گی ڈرائیو اسٹیٹ. اس کو دوبارہ آگے جاری رکھنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے,
کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ سبجیکٹیولی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ جو جستجو ہے، وہ جو تحرک ہے آپ کے اندر، جس کو ہم بات کر رہے تھے شروع میں، جو جس کی میننگس ہم سمجھا رہے تھے، کسی کام کرنے کی لگن، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اس کو کس طرح پھر ایک اور بڑے گول کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پر جو ہے نا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہ چیز. اچھا، اب ایک کانسیپٹ ہے انسینٹیو تھیوریز کا. انسینٹیو مینس موٹیویشنل ویلیو آف اے ری انفورسر. In contrast with the push of the drive theories, incentive theories are pull theories of the motivation because of the certain characteristics. They have the goal, objects, pull behavior towards them. اب اس کو اگر ہم آسان لفظ میں سمجھیں تو انسینٹیوز جیسے ہمارے پاس پازیٹیو انسینٹیوز ہوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ویجز ملتے ہیں، ہمیں سیلریز ملتے ہیں، بونسز ملتے ہیں. بھائی آپ اتنا کام کریں گے تو آپ کو اتنی سیلری دی جائے گی. اگر آپ اس سے تھوڑا بڑھ کے کام کریں گے تو آپ کو بونس بھی ملے گا. اور اگر آپ کام ٹھیک سے کریں گے تو آپ کو اینڈ میں ویکیشنز بھی دی جائیں گی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے پازیٹیو انسینٹیو ہوتا ہے. اور نیگیٹو انسینٹیو کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی. اور اس طرح بہت سارے سائیکولوجی کے اندر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم ریوارڈ ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں یا لرنڈ ہیلپلیس کہتے ہیں، جہاں پر اینیملس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف الیکٹریکل شاک وغیرہ یا اس طرح کی جو ہے نا پنشمنٹ بھی دی گئی ان کو. تو یہ سمجھنے کا کانسیپٹ ہے کہ جیسے اب اس تھیوری کو اگر دوبارہ ہم دیکھیں جا کر واپس ڈرائیو تھیوری، تو اس ڈرائیو تھیوری کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہوگی کہ اس ڈرائیو کو کس طرح آپ انٹیکٹ رکھتے ہیں اینڈ تک. اور اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو انسینٹیو. اب سب سے بڑی جو تھیوری ہے جس کو آج ہم سب سے زیادہ ٹائم دیں گے وہ میسلو کی تھیوری آف ہیومن موٹیویشن. اب سائیکولوجی کی بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اور جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ 18 سال میں مکمل ہو گئے، نہیں، تھرو آؤٹ. کہ آپ نے زندگی میں پہلے جو 10 سال ہے وہ کس طرح اپنے چیزیں کی، جیسے رائٹ ناؤ فرام دا، جس کو مائل اسٹونس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ کب چلتا ہے، کب بولتا ہے، تو وہ اس کو ایک طرح سے فزیکل گروتھ ہے، مگر ایک سائیکولوجیکل گروتھ بھی ہوتی ہے کہ کس اسٹیج میں وہ اپنے ماں اور باپ سے اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے ایز اے انڈیویجول. اور جب وہ ایز اے انڈیویجول کام کرنا شروع کرتا ہے سوسائٹی میں تو پھر اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ بنتی ہے. پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے جس کو اگین آپ موٹیویشن کہہ لیں کہ وہ اس کو دوسروں سے الگ کرے گی. تو یہ ساری جتنی بھی جو کانسیپٹس ہیں تو اس کو ایک کانسیپٹ ہے ہیومنسٹک اپروچ، اور اس میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ میسلو کا، ابراہم میسلو. According to him, needs at the lower level of the hierarchy dominate an individual's motivation as they are unsatisfied. Once they are adequately satisfied, however, the higher needs occupy the individual's attention and effort. اب اس میں اس نے ایک ہیرارکی دی ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ نیڈس ہوتی ہیں جس کو ہم فزیکل نیڈس کہتے ہیں، اور کچھ نیڈس ہوتی ہیں جس کو ہم ایموشنل نیڈس کہتے ہیں، اور کچھ نیڈس ہوتی ہیں جس کو ہم گروتھ نیڈس کہتے ہیں. اب بہت ضروری ہے کہ آپ ہائیسٹ تک جانے کے لیے جو اس سے پہلے کا اسٹیج ہے وہ آپ عبور کر لیں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں فزیکل جو اسپیکٹ ہے اس کا نیڈس کا وہ بھی فلفل نہیں ہوا، تو ہاؤ ہی ول بی سیٹسفائڈ ایٹ دا ایموشنل لیول اور گروتھ لیول. تو ایک اسٹیج کو یا ایک سیڑھی کو جب آپ عبور کر لیں گے یا ایک اسٹیپ کو آپ جب عبور کر لیں گے تو آپ دوسرے اسٹیج پر جائیں گے. تو اکارڈنگ دس تھیوری سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں. اور اچھا، جب ہم فزیولوجیکل نیڈس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری جو نا زندگی کا بالکل ایک پرائمری موٹیویشن ہوتی ہے. یہ ایک طرح سے پرائمری ڈرائیو ہوتی ہے اور جو زیادہ تر بایولوجیکل ہوتی ہے. وہ انسٹنکٹ یا جبلت کے اوپر جو ہے نا محیط ہوتی ہے. ہر انسان کو بھوک، پیاس اور اس طرح کی جو ہے نا نیڈس ہر وقت رہتی ہیں. تو وہ اس کو کس طرح فلفل کرتا ہے یا وہ اس کی نیڈس کس طرح فلفل ہوتی ہیں بائی دا جو اس کے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے، تو وہاں سے اس کو ایک سیٹسفیکیشن ملے گی. اور وہ جب وہ سیٹسفیکیشن اچیو کر لے گا تو وہ ایک نیکسٹ اسٹیج میں جائے گا. جیسے بیسک جو ہماری انسٹنکٹ ہے اس میں کھانا، اگر کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو وہ آگے کس طرح جو ہے نا زندگی میں اور کسی چیز کے لیے سوچ سکے گا. اسی طریقے سے واٹر، اب آپ کو اگر ایک طرف آپ کو کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور دوسری طرف آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے نا آپ کو ہم سونا دے رہے ہیں، تو کیا اس وقت آپ کو سب سے زیادہ جو ہیرے جواہرات یا سونے کی ضرورت ہوگی، یا آپ کو اس وقت فوڈ اور واٹر جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہے. تو یہ جو سروائیول کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان سروائیو کرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کا جو ہے نا وہ ہر وقت
شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کو جس کو ہم کانسیپٹ کو کہتے ہیں ٹو سروائیو ان دس ورلڈ، تو یہ اس کو زندہ رکھ کر ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے فوڈ، واٹر، ایئر اینڈ سلیپ. آپ کسی کو خوش نہ کریں، سونے نہ دیں. اس وقت جب انسان کو شدید ضرورت ہو نیند کی، جو ٹارچر سے ہوتے ہیں، جس میں ٹارچر کیا جاتا ہے، وہاں پر سب سے بڑی جو تھرڈ ڈگری پنشمنٹ ہوتی ہے وہ فزیکل نہیں ہوتی. اس کو مارکیٹ سے زیادہ اس کو جگاتے رہتے ہیں، پانی ڈال ڈال کر، ڈال ڈال کر، ڈال ڈال کر. تو جب انسان مسلسل جاگتا ہے تو اس کے اندر ایک سائیکوٹک فینامنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ریئلٹی سے دور چلا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہے. تو یہ جو فزیولوجیکل نیڈس ہے، اس پر بہت سارا کام ہوا ہے، فوڈ، واٹر، ایئر اینڈ سلیپ. اب یہ اس کو آپ اگر ایک پہلے سے میں رکھ لیں، اب یہ انڈیویجولی جو ہے نا اس پر بات بہت ساری کی جا سکتی ہے. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ ہیرارکی آتی ہے، وہ سیفٹی نیڈس کی ہوتی ہے. جب ہم سیفٹی نیڈ کی بات کرتے ہیں تو انسانوں نے گھر بنائے، غاروں میں رہنا شروع کیا. جب سے انسان کا وجود ہے اس زمین کے گولے پر، تو اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے. جانور نہ کھا جائے اس کو، اس لیے وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتا تھا. اس گھر کو اس طرح بناتا تھا کہ اس میں کوئی جانور داخل نہ ہو سکے. اس لیے وہ غاروں کا جو کانسیپٹ ہے، پھر ہسٹری جب جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں فزیکل کے بعد ایموشنل اٹیک، پھر اس نے کس طرح جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول لائف سے ایک فیملی کی لائف میں جاتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، پھر وہاں پر ایک کنبہ بن جاتا ہے، پھر ایک گاؤں سسٹم بن جاتا ہے، پھر ایک جو ہے نا باقی لوگوں سے مختلف رہنے کے لیے جو ہے ان کے اندر ایک پورا نظام جو ہے نا ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہسٹوریکلی جب ہم دیکھیں، اینتھروپولوجیکلی ہم دیکھیں، تو فزیکل اٹیک سے بچنے کے لیے یا ایموشنل اٹیک سے بچنے کے لیے یا فیٹل ڈیزیز، انسان شروع سے چاہتا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزارے، وہ بامقصد زندگی گزارے، وہ محنت والی زندگی گزارے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی جو ہے وہ اس کی موٹیویشن کو شو کرتی ہیں، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کس طرح ان ساری ڈیزیزز سے، ان مسائل سے بچنا چاہتا ہے. اچھا، انویژنس، یہ دوسروں کے حملے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے فرام ایکسٹرنل لاسز. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جاب سیکیور رہے، اس کے فیملی ممبرس ٹھیک رہیں، اس کا گھر جو ہے نا وہ بہتر جگہ پر ہو، اس کے پاس فرینڈس ہو. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ہمارا سیکنڈ، جس کو ہم سائیکولوجیکل نیڈس کہتے ہیں انسان کی، تو اس میں آ جاتا ہے. پہلے فزیولوجیکل اور اس کے بعد سائیکولوجیکل نیڈس یا فزیکل نیڈس، سوری فزیکل نیڈس. اچھا، اس میں جب ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں انڈیویجولی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مطلب پر امن کنٹریز ہیں، تو وہاں لوگ سائیکولوجیکلی ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. مگر جہاں پر ٹیررزم ہے، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب ہے، تو وہاں پر یقیناً جو ہے نا وہ موٹیویشن جو ہے نا اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کو ہم اگر اس طرح ریفلیکٹ کرنا چاہیں کہ وہ ساری سوسائٹیز جہاں پر جہاں پر لوگ جو ہے وہ جہاں پر ساری سوسائٹیز جہاں پر لوگ وہ ساری سوسائٹیز جہاں پر لوگ ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے، آپس کے جھگڑوں سے، اور کسی ملک کے جو جنگ نہیں ہو رہی جہاں پر. اب آپ ایک وہ کنٹری لے لیں جہاں پر جنگ، آپ دونوں کے اندر جب دیکھیں گے تو ایک انسان، اس کی جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے لائف کا، وہ کس طرح چینج ہوتا ہے، وہ کس طرح ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح ایک جو ہے نا بہتر زندگی گزار نہیں رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب تیسرا جو اسٹیج آتا ہے اکارڈنگ ٹو دا میسلوز تھیوری، دیٹ از اگین لو اینڈ بلانگنگ نیڈس. اب ایک اسٹیج آتا ہے آپ کی فزیولوجیکل نیڈس فلفل ہو جاتی ہے، ایک اسٹیج آتا ہے آپ کی فزیکل یا سیفٹی نیڈس فلفل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ آتا ہے انسان جو ہے نا وہ اپروول چاہتا ہے، وہ اپنے آس پاس جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں جب ہو گئی ہیں تو اب مزید یہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کے اندر سب سے بڑی جو اہم چیز ہے موٹیویشن کے اندر، وہ ہے نیڈ آف دا سوشل اور ایموشنل. اب اس میں انکلوڈ پارٹ آف اے گروپ اور کولیگس، پیئرس اور فیملی. اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اسٹیج آتا ہے کہ آپ کی پوری جو زندگی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور ایکسٹینڈیڈ جوائنٹ فیملی میں اگر کوئی ہے. مگر ایک زمانہ آتا ہے جب آپ گھر سے باہر آتے ہیں، پھر آپ کے کولیگس بنتے ہیں، پھر آپ کے ہم عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اس طریقے سے
یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بنتا ہے، افیکشن بنتی ہے، لو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کو محبت دے اور بدلے میں اس کو محبت ملے. لو اینڈ بی لو. وہ کسی کو جو ہے نا پسند کرے اور کوئی اس کو پسند کرے. یہ ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جس پر انسان اس اسٹیج کو ہر حال میں جو ہے نا عبور کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد کنٹرول آتا ہے، انفلوئنس اوور ادرس اینڈ سیلف. پہلے تو وہ کس طرح جو ہے نا انفلوئنس کرنا چاہتا ہے اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر یہ چیزیں اثر انداز ہو رہے تھے، یا اس کا سیلف کنٹرول جو ہے نا کس طرح کا ہوتا ہے. یہ تھرڈ اسٹیج میں ہیرارکی کے اندر جو ہے نا انہوں نے سمجھایا ہے میسلو نے. لو اینڈ بی بلانگنگس موسٹ پاورفل نیڈ. اب جب ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں آتے ہیں، وہ ایجوکیشنل ہے، وہ جاب کا انوائرمنٹ ہے، وہ کوئی انسٹیٹیوشنس ہے جہاں پر ہم سرو کرتے ہیں، تو ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا مجھے میری تعریف کی جائے، میں ہر جگہ توجہ رہے میرے اوپر، لوگ اپنی توجہ میرے اوپر مرکوز رکھیں. کیونکہ وہ ایک انڈیویجولی کے ساتھ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس کی کام کو، اس کی محنت کو سراہا جائے. پھر اس کو انسینٹیو، وہ سیلری، وہ سارا کچھ جو کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرسنل لیول پر بھی جو ہے نا اس کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پیار محبت موجود ہو، رسپیکٹ موجود ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس اسٹیج میں سیکھنی ہوتی ہے یا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے یہ والا کانسیپٹ. اب جو اس کے بعد کی چیز ہے وہ ہوتی ہے اسٹیم نیڈس. جب ایک انسان فیزیولوجیکل نیڈس کو فلفل کر لیتا ہے، سیفٹی نیڈس کو فلفل کر لیتا ہے، لو اینڈ بلانگنگ کو فلفل کر لیتا ہے، اسٹیم نیڈس میں جب وہ داخل ہوتا ہے. اور جو اسٹیم نیڈس ہوتی ہیں بیسیکلی یہ آپ کا ایموشنل، یا جس کو ایگو یا انا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اب ہر انسان چاہتا ہے رسپیکٹ فرام ادرس تھرو ایوارڈ، آنرس اینڈ اسٹیٹس. اب معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہوتا ہے. سپوز جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ کی شدید خواہش ہوگی کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے نام سے پہچانے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ اب اس کو آنر کو، اس ڈگری کو، اس ریوارڈ کو، اس پروفیشنلزم کو آپ انجوائے کرنا شروع کرتے تھے زندگی میں. اور آپ کی یہ آپ کی ایک شخصیت کا حصہ بن کے رہ جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو مثال کے طور پہ نام صاحب آصف صاحب، اگر وہ ڈاکٹر بن گئے تو وہ چاہیں گے کہ مجھے ڈاکٹر آصف ہی کیا کہا جائے، بلایا جائے، ایون وہ ہر کسی سے، کیونکہ وہ اس آنر کو جو ہے نا کرے گا، فیل کرنا چاہتا ہے. تو اس اسٹیج پر جو ہے وہ جو نیڈس ہوتی ہیں، اسٹیم نیڈس ہوتی ہیں، اس کے اندر ایوارڈس، آنرس اور اسٹیٹس آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب رسپیکٹ فار سیلف تھرو ماسٹری، اچیومنٹ اینڈ کانفیڈنس. اب یہاں پر آتا ہے کیونکہ آپ کا کولیگ پہ آپ جتنا ہی کانفیڈنٹ ہے، آپ جتنا ہی رسپیکٹیبل ہے، مگر آپ اس سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ پھر اگین آپ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں، پھر آپ اپنے سبجیکٹ کے اوپر، اپنے مضمون کے اوپر، اپنے اسپیشلٹی کے اوپر، جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کی ماسٹری کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو آگے لے کر چلتی ہیں. اسٹیم فرام سیلف اینڈ ادرس موسٹ پاورفل نیڈ. جب آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے زندگی میں، کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، آپ کو ایکنالج کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس پاکستان میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، نیشنل ایوارڈس بھی ہوتے ہیں، تمغہ حسن کارکردگی ہوتا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈس ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان کو جو اندر سے سیٹسفیکیشن ہوتی ہے، بیسیکلی یہ وہی سیٹسفیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم نیڈس آف اسٹیم کہتے ہیں، اسٹیم نیڈس کہتے ہیں. اب فیزیولوجیکل نیڈس آف سیفٹی، لو اینڈ بلانگنگ اور اسٹیم، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹس یا ایز اے انڈیویجول ان سوسائٹی، جس میں انسان کی گروتھ ہے، انسان کے پاس سب چیزیں آنی ہے وقت کے ساتھ، پیسہ، پاور، رسپیکٹ، مگر وہ کس طرح ریگولیٹ کرتا ہے. تو اس کو اگر ہم سائیکلوجی میں کسی کے بھی کانسیپٹ سے پڑھ سکتے ہیں تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ نہ صرف اس کو سطحی طور پر ایک ڈاکٹر جمیل جنیجی کے لیکچر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا ایگزام میں ایک ٹاپک کے طور پر اس کو دیکھیں، مگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ اچھے موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں، اپنے لیے ارن کرنا چاہتے ہیں کچھ، یا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ابراہم میسلو یا میسلو کی جو تھیوری ہے اس کو بار بار پڑھیں. ہر 6 مہینے کے بعد پڑھیں، ہر 3 مہینے کے بعد پڑھیں، اس کو ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھیں، دوسرے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے پڑھیں اور اس کو آپ اپلائی کریں. یہ تھیوری ہے، یہ آپ کس طرح آپ کے اندر جو ڈرائیو فورس کے ٹاپکس ہوتے ہیں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اپنی گروتھ میں بھی جو ہے نا وہ کام آئے، وہ جب آگے جائے زندگی میں بہتر سے بہتر ہوتا جائے تو ان کو بھی یہ کام
آتی رہی یہ چیزیں. اب جو لاسٹ چیز ہوتی ہے یہ اب انہوں نے جس طرح کہا نا ڈی، یہ ڈیفیسٹس نیڈس ہیں فار سروائیول. آپ کو زندہ رہنے کے لیے فیزیولوجیکل نیڈس چاہیے، سیفٹی نیڈس فلفل ہونی چاہیے، لو اینڈ بلانگنگ نیڈس ہونی چاہیے، اسٹیم. اب جو دو آخری چیزیں رہ جاتی ہیں جس کو وہ بی نیڈس کہتے ہیں، بینگ ہائر نیڈس، اس میں سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ ورڈ آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. اب یہ جو ٹرم ہے اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ سارے لوگ جو زندگی میں جو سوچتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. سپوز اگر ہم ایک آم کے درخت کا بیج اگر زمین میں ڈالیں گے تو اس کا الٹیمیٹ پوٹینشیل کیا ہوگا کہ یہ جو بیج ہم ڈال رہے ہیں زمین میں اس کو پراپر انوائرمنٹ ملے، پراپر پانی ملے، دھوپ ملے، اور اس کے بعد یہ ایک درخت بن کے جو ہے نا اس کی گروتھ ہو اور ایک ایسا اسٹیج آئے کہ وہ خود میوہ دینا شروع کر دے. تو وہ ریپلیکیٹ کرتا سوسائٹی میں اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے جیسے ٹیلنٹ کو. تو ہر جو ذہین انسان ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے زندہ نہیں ہوتا ہے. وہ جب اس سیلف ایکچولائزیشن کے اسٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس آتے ہیں. اس کا ایک مائنڈ سیٹ، ایک رویہ بن جاتا ہے، اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس جنریٹ ہو جاتا ہے. وہ تھاٹ پروسیس کس طرح کا ہوتا ہے؟ سم ایکچولائز پیپل فرام دا ہسٹری. اگر ہم دیکھیں ابراہم لنکن سے لے کر تھامس جیفرسن تک، مہاتما گاندھی تک، فرام ہمارے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، یا آپ سائنٹسٹ کے لیول پر جب جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے جو ہے نا آئنسٹائن کو ہم لے لیں تو ایکچولی انہوں نے اپنی زندگی، یا ہم عبدالستار ایدھی کو لے لیں، ٹھیک ہے، یا مدر ٹریسا کو لے لیں، یا اس وقت جو لوگ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، میڈیسن کے اندر کام کر رہے ہیں، سرجری کے اندر کام کر رہے ہیں، دنیا میں بہت بڑا جو ہے نا وہ خواب لے کر بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے وہ کون لوگ ہیں؟ سیلف ایکچولائز لوگ ہیں. اب سیلف ایکچولائزیشن ہوتی بیسیکلی کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کی تو وہ دوسروں کے لیے ظالم نہیں ہوتے، ایکسپلائٹ نہیں کرتے، دوسرے کے حقوق کو انکریج کرتے ہیں، ٹیلنٹ ان ادرس. جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آپ ایک اچھی اسٹیج پر آتے ہیں تو پھر آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے صرف خود اپنے طرف نہیں دیکھنا ہے مگر مجھے اس سوسائٹی میں ڈفرنٹ لیولس پر دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کرنی ہے. انکریج دا ٹیلنٹ ان ادرس، ٹرائی ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. وہ ہر وقت ایک اچھا انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں. ڈو ورک ونس کنسیڈرس ورتھ وائل، وہی کام کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، جس میں اپنا آنر سمجھتے ہیں. انجوائے ٹیکنگ رسپانسبلٹیز، وہ رسپانسبلٹی سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ ذمہ داری سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ دوڑ کے جاتے ہیں اور پرو ایکٹیو ہوتے ہیں لائف میں. وہ پہلے سے رسپانسبلٹی لیتے تھے، نہیں نہیں سر یہ کام میں کروں گا، نہیں نہیں یہ مجھے ہی کرنا ہے اور یہ میرے حصے کا کام ہے. انٹرنسک سیٹسفیکیشن، بیسیکلی آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کر کے جا رہا ہے، موٹیویٹ کیے جا رہا ہے لائف ٹائم. یہی ساری چیزیں جس کو ہم کل ملا کے جو ہے نا موٹیویشن کہتے ہیں. سیک ٹروتھ، اب یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اس زمانے میں اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. پھر لوگ فلسفے کو پڑھتے ہیں، صوفیزم کو پڑھتے ہیں، ریلیجن کو پڑھتے ہیں، میوزک کے تھرو ایکسپلور کرتے ہیں، پینٹنگ کے تھرو ایکسپلور کرتے ہیں، مگر حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا. یہ سارا کا سارا جو ہے جو ہیومن ٹریجڈی ہے، جس کو آپ مسٹرزم کہیں، کچھ بھی کہیں، اس پہ انسان بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتا ضرور ہے مگر وہ جب بہتر تک پہنچتا ہے تو اس کے آگے بھی بہتر ہوتا ہے، جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹاپ از آلویز سیکنڈ. گیو ان سیلفش لو، آپ اس لیے پیار نہیں کرتے کہ آپ کو جو نا فیوریٹ بن جاتا ہے، وہ آپ کا کریکٹر بن جاتا ہے. بی جسٹ، آپ انصاف پسند ہو جاتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. اب جو بیسیکلی جو بھی سیلف ایکچولائز لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جو کریکٹرسٹکس آتے ہیں، ٹروتھ، گڈنس، بیوٹی، ایڈمائر کرتے ہیں اس کو، یونٹی، اچیونیس، یونیکنیس، پرفیکشن، یہ سارے کریکٹرسٹکس ہیں ان لوگوں کے جو بیسیکلی سیلف ایکچولائز لوگ بن جاتے ہیں زندگی میں، کیونکہ وہ اکارڈنگ ٹو میسلو تھیوری ان کی ساری کی ساری جو ہیرارکی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. اب اگر ہم موٹی موٹی کریکٹرسٹکس پر بات کریں تو سینس آف ہیومر، اس کے اندر ایک سینس آف ہیومر ہوتا ہے مگر اس سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا ہے. انٹیمیٹ پرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہے، وہ صرف سطحی نہیں ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک انٹیمیٹ پرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہے. ایکسیپٹنس آف دا سیلف اینڈ ادرس. اچھا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی اس طرح کی کمزوری ہے تو وہ خود کو پہلے قبول کر لے. جیسے ایک انسان ہے، اس کی وہ اگر
اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دیا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کی رنگت جو ہے نا وہ کوئی خاص طریقے سے، یا اس کے بولنے میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں یا شکل صورت میں، تو اس کو اگر وہ قبول کر لے، ایکسیپٹنس کر لے، اور یہ چیز آپ کو اپنے لیے بھی کرنی ہے اور ادرس کے لیے بھی کرنی ہے، تو یہ کریکٹرسٹک سیلف ایکچولائزیشن میں آ جاتا ہے۔ اسپونٹینیسٹی اینڈ سمپلسٹی، انہیں کوئی کہتا نہیں ہے، وہ خود اسپونٹینیس ہوتے ہیں اور بڑی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ فریشنس آف دا اپریسیشن، ان کے اندر ایک ہر وقت ناولٹی ہوتی ہے، چیزوں کو جو ہے نا اچھے مطلب بالکل ایک نئے انداز سے اپریشیٹ کرنے کی، اور ان کے پاس بہت زیادہ واسٹ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک ویلیوز ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں، وہ انکلوسیو ہوتے ہیں، ایکسکلوسیو نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور بڑے خود مختار اور آزاد بھی ہوتے ہیں اپنے فیصلوں میں۔ میرا خیال ہے یہاں پر یہ سلائڈس اینڈ ہو رہی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں اب سب پارٹیسپینٹس کو باری باری موقع دوں کہ